منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ سیدھی حالات امام میرے سنت نے فتاوی تشریف میں یہ حدیثیں لکھی ہیں، کوڈ کی ہیں کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر سیدھے ہاتھ پر ایک منبر ہوگا اور ایک اس طرف، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، تو جو دائیں طرف منبر ہوگا نا تو وہاں ایک شخص نمودار ہوگا اور وہ کہے گا کہ جس نے مجھے پہچانا پہچانا، نہیں پہچانا میں داروغہ جنت رضوان ہوں، اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے عطا فرمائیں اور مجھے حکم دیا کہ میں چابیاں حضور کو پیش کروں، اور جب یہ چابیاں میں نے حضور کو پیش کی تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ یہ چابیاں صدیق اور عمر کو دو، اور ایک روایت میں ہے علی کو دو، دو روایتیں لکھی آ رہا، اپنے دوستوں کو ڈالیں۔ پھر جو بائیں طرف منبر ہوگا وہاں ایک شخص نمودار ہوگا، وہ بھی اسی طرح اعلان کرے گا کہ جس نے مجھے پہچانا پہچانا، نہیں پہچانا میں داروغہ جہنم مالک ہوں، اللہ نے دوزخ کی چابیاں مجھے عطا فرمائیں اور مجھے حکم دیا کہ چابیاں میں حضور کو پیش کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں نے حضور علیہ السلام کو پیش کی تو حضور نے مجھے حکم دیا یہ چابیاں صدیق اور عمر کو دیں، اور دوسری روایت میں علی کو دیں، اپنے دشمنوں کو ڈالیں، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور کی شان ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جو آج کل آیا ہوا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا آتا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، لیکن حق ہمیشہ ہر حال میں غالب رہتا ہے۔ بڑے واقعات اس پر موجود ہیں، سرکار کی سیرت سے بھی موجود ہیں، صحابہ سے بھی موجود ہیں، اولیاء سے بھی موجود ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اب سنو، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ جب کوئی منصب عطا ہو نا تو اڑ دے نہیں ہوا میں، اس بات کو نہ بھولنا کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، ہم تو حجت قائم کریں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بغالی ہے، زمین
وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان کر دے. اور جہاں میں پیغام شہ احمد رضا کر دے, جہاں میں پیغام شہ احمد رضا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. سب سے افضل عمل بتاؤں آپ, سب سے افضل عمل, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا. یہ سب سے افضل عمل یاد رکھنا. قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا تو کہے گا نمازیں روزے حج لے کر آیا ہوں. اللہ کہے گا یہ بتا میرے دوستوں سے دوستی کی, میرے دشمنوں سے دشمنی کی, یہ بتا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے بہت دور نظر آتے ہیں. ہم اپنی دوستیاں اور اپنی دشمنیاں اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قرآن کا واضح اعلان. الاخلاء گہرے دوست, میرے آقا فرماتے ہیں نا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ان دو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے چاہیے ہر ایک کو دیکھے کہ کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہا ہے, کہ یہ گہرا دوست کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو آج ہماری دوستیاں بھی اپنی نفس کے لیے, ہماری دشمنیاں بھی اپنی نفس کے لیے. حالانکہ مومن دوستی کرے گا اللہ کے لیے, دشمنی کرے گا اللہ کے لیے. یہ بڑا پیغام دیتا ہوا شعر ہے کہ نبی سے جو گے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے. مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یاور ہے وہ یاور, مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے. اشرف ملت کے اشعار بھی میں شامل کرتا ہوں, 2-3 شعر ہے سنیے. حضور کیسے مختار ہے, حضور کی یہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں اور جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں. حضرت سراقہ والا واقعہ ہے, 100 اونٹ کے لالچ میں, سرخ اونٹ کہ جو حضور کی خبر دے گا سرخ اونٹ کے لالچ میں. واقعہ مشہور سنا ہوا ہے آپ نے. لیکن پھر کیا ہوا میرے آقا کی دعا سے, میرے آقا نے کیا فرمایا, اے سراقہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہو جب تمہارے ہاتھوں میں قیصر کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے, اور ہوا فاروق اعظم کے دور میں, اور آپ کو کنگن پہنائے گئے. سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے, سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے. کیوں؟ نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے, عطا کر دے, بلا کر دے, بٹھا کر دے, اٹھا کر دے, عطا کر دے, بلا کر دے, بٹھا کر دے, اٹھا کر دے. نبی مختار کل گئے جیسے جب چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل گئے جیسے جب چاہے عطا کر دے.
یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سفینہ نہیں تھا. سفینہ نام کیسے ہوا؟ سفر ہو رہا تھا اور سامان سب میں لادے ہوئے تھے، تو سب پر سامان بڑا بوجھ لگا، تو میرے آقا نے کہا چادر بچھاؤ. جب چادر بچھائی گئی سب نے کہا کہ اپنا سامان یہاں رکھ دو، بس سامان یہاں رکھ دو. سب نے سامان رکھا اور پھر حضرت سفینہ کو حکم دیا سفینہ اٹھا لو، تم سفینہ ہو. بس یہ دن تھا، وہ دن تھا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی کہ 1 اونٹ 2 اونٹ 3 اونٹ 4 5 6 7 اونٹ کا سامان بھی اگر میں اٹھا لوں مجھے بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ یہ سفینہ ہے. میرے حضور نے کہہ دیا نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور سے سردی کی شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے سردی بہت لگ رہی ہے. تو آقا نے کہا یا اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے. عرض کی تھی سردی، میرے آقا نے کہا سردی بھی دور کر دے گرمی بھی دور کر دے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ مولا علی کو سردی میں گرمی لگتی اور گرمی میں سردی نہیں سمجھا، یعنی کہ گرمی میں آپ موٹے کپڑے پہنتے اور سردی میں باریک کپڑے پہنتے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے جو چاہے. ایک عورت ایک بیمار بچے کو لے کر آئی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ یہ ایسے ایسے کرتا ہے، وہ بیمار تھا، حضور دعا کیجئے نا یہ اس کا انتقال ہو جائے. تو میرا کہا نا میں یہ دعا نہیں کروں گا، میں دعا کروں گا اللہ اس کو صحت بھی دے، اس کو جوان بھی کرے، مرد صالح بنائے اور یہ جہاد میں جائے اور جہاد میں جا کر شہید ہو جنت میں پہنچے. ہوا ایسا ہی، وہ شخص ٹھیک بھی ہو گیا، بچہ بڑا بھی ہو گیا، مرد صالح بنا، پھر جہاد بھی کیا، شہید بھی ہوا، جنت پہنچا. نبی مختار جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے عطا کر دے. خیال حضرت حساس ہم نعتیں سجاتے ہیں، خیال حضرت حساس ہم نعتیں سجاتے ہیں، اور ہمارے سمجھنے میں کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کرتے ہیں. کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کرتے ہیں. کیا خوب تمنا ہے، حوض کوثر سے جام پینا ہے نا بھائیو انشاءاللہ. کس کس کو پینا؟ الحمدللہ پینا ہے نا. لیکن ذرا آگے بڑھیں اور بھی بڑھیں، اور بھی کچھ چیزیں مانگنے کی. صرف پینا نہیں ہے بلکہ حضور کے دست انور سے پینا ہے. اور ادھر بھی بس نہ کرو، آگے بڑھو. اور وہ کیا ہے؟ تمنائے دل اشرف بس اتنی گئے سرے کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر گئے. جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے. کوثر اور سلسبیل یہ دونوں نہریں ہیں. سلسبیل کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے نا، کوثر، سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ دو نہریں ہیں نا، جنتی نہریں، یہ ہیں کیا؟ کسی عاشق سے پوچھیں. چلو عاشق کے امام سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے یہ کوثر و سلسبیل کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں سنو، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. میرے آقا رحمت کے ایسے دریا ہیں کہ اس دریا سے 2 بوندیں نکلی. کتنی؟ ایک سے بنی کوثر، ایک سے بنی سلسبیل. تو جس دریائے رحمت کی 2 بوند کوثر و سلسبیل، تو کوثر 1 بوند، تو جس کو حضور کے لب سے لگ کے مل جائے پینے والا پھر کیا بنے گا؟ جواب میں نہیں لیتا. جب آقا جام کوثر سے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر سے لب اقدس لگا کر دے، لگا کر دے.
عورت تھی، ہر ایک کو برا بلا کہتی تھی اور بڑی چرب زبان عورت تھی. تو ظاہر ہے کہ چرب زبانی ایک ایسی چیز ہے بندہ پریشان رہتا ہے اس سے. ایک دن وہ گزر رہی تھی تو حضور علیہ السلام سرید تناول فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضور مجھے عطا فرمائیں. تو حضور نے وہ دے دیا کہ نہ، آپ کے دہن والا چاہیے. تو حضور نے اپنے دہن سے نکال کے دے دیا. وہ دن تھا اس کی وہ عادت ختم ہو گئی، ایسی بن گئی. سبحان اللہ. جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر گئے